حامدا و مصلیًا اما بعد، یہ بندے کے پاس ایک کتاب آئی ہے جو بندے نے آرڈر کی تھی۔ یہ کتاب بڑی اہم ہے اور اسی کا مختصر سا تعارف کرانا مقصود ہے۔ کتاب کا نام ہے تذکرہ علماء و مشائخ کرناٹک۔ تو نام سے بالکل واضح ہے کہ اس کتاب میں ہمارے ملک کے صوبے کرناٹک کی علماء اور مشائخ کا جو ہے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بڑی ہی اہم ہے اور اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مولانا حبیب اللہ عنایت بیگ۔ حضرت نے اس کتاب کو 7 ابواب میں تقسیم کیا ہے اور ان کو چمن کا نام دیا ہے۔ چنانچہ چمن اول اس میں 450 ہجری سے 984 ہجری تک بعض علماء و اولیاء متقدمین کا تذکرہ ہے۔ چمن دوم میں اشاعت علم حدیث میں کرناٹک کی اولیت، اس پر تفصیلی گفتگو ہے۔ حفظ قرآن اور خدمات تجوید و قرات 7 عشرہ، اس پر جو ہے تفصیلی گفتگو ہے۔ پھر چمن چہارم میں ریاست کرناٹک کی علمی و ادبی شخصیات۔ چمن پنجم میں مدینۃ الاولیاء ریاست کرناٹک کے تقریباً 186 شہروں میں مدفون بے شمار علماء، اولیاء، مجاہدین، مصنفین، سپہ سالار اور مدبرین وغیرہ کے مختصراً احوال ہیں۔ اور چھٹے چمن میں ریاست کرناٹک کے 5 اسلامی سلطنتیں اور ان کے دلکش قدرتی مناظر اور کچھ اہم اور ضروری معلومات پر مشتمل ہے۔ اور 7واں باب جو ہے ریاست کرناٹک کے اولیات و خصوصیات، یعنی دینی و دنیاوی امور میں کیا ہیں، ان پر حضرت نے گفتگو کی ہے۔ اس کتاب کی جو ہے قیمت میں اور قدر و قیمت میں اضافہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ہمارے ہندوستان کے بہت ہی بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، اور حضرت اقدس مولانا مفتی احمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تقریر بھی اس میں موجود ہے، جو اس کتاب کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ کتاب میں اور بھی بہت ہی قیمتی معلومات ہے۔ جو ہے مثال کے طور پر اس میں جو ہے ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ علامہ فضل اللہ، یہ جو ہے علامہ سعد الدین تفتازانی کے جو ہے شاگرد تھے۔ یہ جو ہے کرناٹک میں جو گلبرگہ ضلع ہے وہاں پر پڑھاتے تھے۔ یعنی یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اتنے بڑے عالم دین کے شاگرد ہندوستان میں پڑھاتے تھے، اور خاص کر کے کرناٹک کے احباب کے لیے اس میں اور بھی بڑی خوشخبری ہے، خوش ہونے کی بات ہے کہ اتنے بڑے عالم دین کے شاگرد ان کے یہاں مدفون ہیں۔ اسی طرح ایک بات حضرت نے مولانا ناظر حسن غیلانی صاحب سے نقل کی ہے، گویا سب سے پہلے سرزمین ہند میں دارالحدیث قائم کرنے کا فخر ہند کے جنوبی حصے بیدر، گلبرگہ وغیرہ کو حاصل ہے۔ یعنی واقعتاً یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اس خطے کو حاصل ہے کہ سب سے پہلا دارالحدیث جو ہے یہاں پر قائم کیا گیا۔ اسی طرح ایک بڑی اہم معلومات جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ریاست کرناٹک میں صحابی رسول حضرت وہب بن ابی کبشہ رضی اللہ عنہ 6 ہجری 628 عیسوی میں اور دوسرے صحابہ کا 15 ہجری میں اس ساحلی علاقوں کا دعوتی دورہ کرنا مذکور ہے۔ یہ صحابہ اتنا پہلے جو کرناٹک کے ساحلی علاقوں میں دعوتی مشن کو لے کر آئے تھے۔ اسی طرح کتاب میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ جو ہے ابن حجر عسقلانی، شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد رشید محدث دکن علامہ محمود گاواں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیدر میں مدفون ہے۔ اسی طرح ابن خلدون اور علامہ محدث ابن ملقن کے شاگرد رشید علامہ دمامینی، شارح بخاری، جن کی ایک شرح بڑی مشہور ہے جس کا نام ہے مصابیح الجامع، یہ بھی جو ہے مدفون گلبرگہ ہے، گلبرگہ میں مدفون ہے۔ یہ بات پڑھنے کے بعد تو بندے کے دل میں بالکل پختہ ارادہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ضرور گلبرگہ کا سفر کر کے جو ہے حضرت کی قبر پر حاضری دینے کا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی قیمتی معلومات ہے، جیسے یہ بات بھی لکھی ہے کہ پورے ہندوستان میں سلطنت ہناور ریاست کرناٹک کو اولیت حاصل رہی کہ انہوں نے سب سے پہلے بحری طاقت کو سمجھا، یعنی بحری بیڑا انہوں نے سب سے پہلے بنایا۔ اسی طرح کتاب میں اور ایک معلومات افزا بات یہ بھی ہے کہ شہر بنگلور پورے بر اعظم ایشیا میں بجلی استعمال کرنے والا پہلا شہر ہے۔ تو یہ جو ہے کتاب بڑی اہم ہے، قیمتی ہے اور جامع ہے۔ تو خاص کر کے اہل کرناٹک کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ویسے تمام جو ہے ہندوستان والوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیسے اور کتنے پہلے ہندوستان سے ہمارے جو علماء بزرگان دین صحابہ کرام کا رشتہ تھا اور کیا کیا انہوں نے دین کی خدمت یہاں پر کی۔ اور یہ